بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ صرف ایک جنگ کا نہیں بلکہ ایمان، صبر، اللہ پر یقین اور نصرت الہی کا واقعہ ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کی، جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر اللہ ساتھ ہو تو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو ترتیب اور تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا۔ لوگ اپنے نبی کے پاس آئے اور کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ نبی نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اندیشہ نہیں کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے جبکہ ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بچے قید کر لیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی وحی کے ذریعے فرمایا کہ میں طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ اس کے پاس مال و دولت تو نہیں؟ نبی نے فرمایا، اللہ نے اسے علم اور جسمانی قوت میں فضیلت دی ہے اور اللہ جسے چاہے بادشاہت دیتا ہے۔ ان کے نبی نے مزید فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ واقعی فرشتے تابوت کو لے آئے، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لی۔ اس زمانے میں جالوت نام کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس کی فوج بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ طالوت اپنی فوج لے کر جالوت کے مقابلے میں نکل پڑا۔ راستے میں اللہ نے طالوت کو آزمائش کا حکم دیا۔ طالوت نے اپنی فوج سے کہا، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا اور جو نہ پیے گا وہ میرے ساتھ رہے گا، سوائے اس کے جو ہاتھ کی ایک چلو لے۔ اکثر لوگوں نے پانی پیا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ صرف چند لوگ نے پانی نہیں پیا اور وہ طالوت کے ساتھ رہ گئے۔ جب طالوت اور اس کے ساتھ مخلص لوگ میدان میں پہنچے اور انہوں نے جالوت اور اس کی بڑی فوج کو دیکھا تو کچھ لوگوں نے کہا، آج ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن ایمان والے کہنے لگے، کتنے ہی چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر غالب آ گئے ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان، نرم دل اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ طالوت کی فوج میں شامل تھے۔ جب جالوت نے للکارا کہ کوئی بہادر میرے ساتھ آ کر مقابلہ کرے، سب ڈر گئے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا، میں اللہ کے بھروسے سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ طالوت نے کہا، اے داؤد، تم ابھی نوجوان ہو اور یہ ایک تجربہ کار طاقتور جنگجو ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، جب میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا، شیر اور بھیڑیے آتے اور اللہ کے حکم سے میں ان کو مار بھگاتا تھا، اسی اللہ کے نام پر میں جالوت کا بھی مقابلہ کروں گا۔ طالوت نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے پاس موجود گلیل لی، ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے پھینکا۔ وہ پتھر جالوت کے ماتھے پر لگا اور وہ وہیں زمین پر گر کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ جالوت کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ طالوت اور اس کی فوج کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ انہیں زبور نامی آسمانی کتاب دی گئی۔ آپ نے عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کی۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت آواز عطا کی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے، پرندے اور پہاڑ بھی تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، اللہ پر یقین اور بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ تعداد طاقت کی نہیں بلکہ اللہ کی مدد فیصلہ کرتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو تو کوئی جالوت انسان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اللہ جسے چاہے عزت اور فتح عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل علم خاص کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایمان افروز اور اصلاحی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام جیسا ایمان، اللہ پر بھروسہ اور اس کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔